اے جڑیاں نمازاں 50 سن نا 50 نمازاں اے موسیٰ علیہ السلام ہی 5 کرائیاں سن. انہاں ہی عرض کیتی سی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دا ساڈے اتے بڑا احسان ہے, ورنہ سی روز 50 ہی پڑھنیاں سن. نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سے نمازیں 50 ہی لے کے آئے تھے. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. انہوں نے عرض کیا تھا حضور پھر اللہ کول جاؤ, اے 50 نمازاں تے میرا اپنا تجربہ ہے, تہاڈی امت کولوں کو نہیں پڑھن ہونیاں. اے بھی موسیٰ علیہ السلام غیب پہ 10 دن, اے موسیٰ علیہ السلام غیب 10 رہن ساڈے نبی دی بارگاہ دے وچ. امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے آخری نبی, اے میرے سردار, اے میرے قائد, اے میرے پیشوا, امت آپ کی ہے مگر تجربہ میرا ہے, اور میں آپ کو آنے والے وقت کی خبر دے رہا ہوں. یہ 50 نمازیں تو ابھی آپ لے کے جا رہے ہیں نا, ابھی تو امت پڑھے گی اور پھر پتہ چلے گا کہ امت سے یہ پڑھنے نہیں ہوں گی. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کی امت پر یہ بہت بھاری ہوں گی. جس ویلے 5 رہ گئیاں سن نا, وہ 5 گھٹدیاں رہیاں. 9 واری حضور گئے تے 9 واری واپس آئے تے رہ گئیاں آخر تے 5. اس ٹائم بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا سی حضور 21 واری پھر جاؤ تے ہیں اے 5 بھی زیادہ, تے جا کے رب دی بارگاہ وچ عرض کرو بھئی 5 وچوں بھی یا اللہ کچھ گھٹا دے. اے موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی تو ہم پتہ ہے سارے ہیں. اے موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی بھئی 5 بھی ہیں زیادہ, تے 10 پیغمبر صحیح کہہ رہے سن کہ نہیں سن؟ صحیح کہہ رہے سن. یہ ہیں 5 بھی زیادہ. ساڈے کولوں تو 5 بھی پڑھن نہیں ہوندیاں, اسی تے ہفتے وچ ایک پڑھ لیے تے بڑی وڈی گل ہے, وہ بھی 2 رکعتاں صرف. کی خیال جی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا موسیٰ بات تو تیری صحیح ہے, خدا لگتی کہہ رہے ہو مگر میرا دل نہیں کرتا. اب میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا اور کس منہ سے جا کے کہوں گا کہ میری امت سے 5 بھی نہیں پڑھنے ہوں گی. تو حضور کی طبیعت آ کے 5 پہ رک گئی. رب نے آواز دی اے پیارا حبیب جدھر تیری طبیعت آ کے رک گئی ہے ادھر میری شریعت آ کے رک گئی ہے. اے میرا پیارا حبیب, اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پیارا حبیب آپ کی امت پڑھے گی 5, ثواب ہم پوری 50 کا عطا فرمائیں گے. آپ کی امت پڑھے گی کیونکہ ثواب تو ہم نے دینا ہے نا, اور آپ نے بھی نمازیں کم کرائی ہیں, ثواب تو آپ نے کم کرایا نہیں ہے. سو جو چیز آپ نے کم نہیں کرائی وہ چیز ہم بھی کم نہیں کرتے. نمازیں کم ہو گئیں, ثواب کم نہیں ہوا. پڑھے گی امت آپ کی 1 ثواب ملے گا 10 کا, 5 پڑھے گی ثواب ملے گا 50 کا. تو 50 نمازوں کا ثواب برقرار ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. محبوب ہم نے 50 کہہ دیا تھا, امت 5 ہی پڑھتی رہے گی, ثواب ہم 50 کا عطا کرتے رہیں گے. اب بھی اگر ہم 5 نہ پڑھیں کیونکہ حضور کی طبیعت مبارکہ 5 پہ آ کے رک گئی تھی. یہ حضور کی طبیعت مبارکہ تھی. حضور کو پسند تھا کہ میری امت 5 تو پڑھے, مرن 5 تے پڑھن. نہیں سمجھ آئی جی؟ اور جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. مومن پہ نمازیں بھاری نہیں ہیں, یہ بات بھی سمجھ لیں. کس پہ بھاری؟ کس پہ ہیں؟ کافر پہ یا منافق پہ؟ جس کا ایمان کمزور ہے, جس کا ایمان کچا ہے, جس کا ایمان خراب ہے, اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جس کا دل 5 نمازیں پڑھنے پہ نہیں کرتا اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. وہ اپنے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں غلط ہے یا خراب ہے یا ڈگمگا گیا ہے یا لڑکھڑا گیا ہے.
اسے اپنی ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. بولیے گا ذرا، نماز. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے نماز چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ مقبول بندے جن کی طبیعتوں کے اندر نماز رچ بس چکی ہوتی ہے. وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہو جائے، عصر کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، عصر کی پڑھ لیں، مغرب کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تے پڑھ کے آ گیا، اگلی دا وقت کدوں ہوئے گا. یہ ہے اللہ والوں کی شان.